ایک سوال ہے امین صاحب، ایک سوال ہے پھر کہ وہ بند ہو جانے چاہیے وہ جواب سہنی صاحب کا سن لینے دیں جو انہوں نے دیا، میں نے نہیں سنا، وہ کون سا جواب ہے؟ میرے سگنل کا ایشو ہو گیا تھا، میں شاید سن نہیں سکا وہ. چلے میں میرا سوال لے لینا پھر وہ بات. یار آپ سوال اپنا روک کے رکھو ذرا، سہنی صاحب کی بات سن لینا. آپ اتنا کیوں نہیں اتنا جو ہے حرج ہے اگر وہ بتا دیں ان کا جواب جو میں نے نہیں سنا میں سن لوں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اتنا تکرار میں رہتے کیوں ہیں؟ آرام سے قیامت آنے لگی ہے. میں نے سوال کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو عقیدہ جس کو بندہ فالو کرتا ہے اس کو دل میں چھپا کے رکھنا نہیں، کوئی نہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے. اس پر فخر ہاں کہنا چاہیے ہاں یہی ہمارا عقیدہ بھائی، اچھا ہے برا ہے آپ گالی دو جو میں کہنا کہو، لیکن یہی ہمارا عقیدہ. ٹھیک ہے. اس پہ میرا فخر کرنا سوال ہے. چاہیے. اس پہ امین صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. سونا پر پیٹنا پڑ جاتا ہے. ہاں یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کا ذکر اسلام پر بھاری مصیبت نہیں مانتے آپ؟ کیا تشریح ہے اس کی؟ ذکر حسین اسلام پر ایک بھاری مصیبت ہے. آپ کو تشریح دی تھی نا میں نے آپ کو، اور وہ نام عقائد کی بات ہے، آپ نے مان لی بات. بتائیں مجھے کون سی بات ہے؟ جو گوں کے ڈھیر والا حوالہ آپ دیتے تھے، میں نے آپ کو پڑھ کے میرے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان عقائد کو جس سے شرک آتے ہیں ان عقائد سے نفرت کا اظہار ہے، نہ کہ ان عقائد سے نفرت کا اظہار یہ کیا کہ کہا کہ حسین کا ذکر اس کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے. نہیں ایسا نہیں. کیا کہا پڑھ کے سنا دیں، تشریح کر دیں. ہاں یہ تو جھوٹ ہے. چلو سامنے رکھو 194 صفحہ پڑھ کے تشریح کر دیں. ایسا کریں آپ نے صاحب وہ پورا پیج پڑھیں تو اس سے یہ تحریر پڑھ کے ایک دن تطبیق کی تھی اس کی، یہی بتایا تھا. اگر میں نے پڑھ کے سنانا ہے تو پھر آپ نے چپ کر کے سننا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں. سن نہیں لیں چھوڑ دیں، ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، ابھی ہم ویسے آپ کو بتا چلے پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں بالکل. یا امین صاحب ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال تو لے لیں. آپ پڑھ دیں، میرا کوئی اعتراض نہیں، آپ پڑھ دیں. ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے سوال تو لے لیں. سوال بعد میں کر لینا، پہلے وہ پڑھ دیں. امین صاحب اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ یار؟ میں اتنی لڑائی میں کیوں پڑھ جاتا ہے جیسے کہ پچگانا لڑائی ہو رہی ہے؟ ایک سمپل سا سوال کرنا. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، جو بات آپ نے چھیڑی کوئی نہیں. ہاں میں بعد میں پڑھ لوں گا. سوال جو بات آپ کر رہے تھے میں نے تو اسی پر کمنٹ کیا. میں نے اتنا کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ عجیب سا ماحول کر دیتے ہیں ایسے، لڑائی والا مطلب مچ جاتا ہے. میں نے ماحول کر دیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریر پڑھ کے سناؤ لوگوں کو. ہاں سوال تو لینا ایک، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں نا. کرو سوال کر لو. سوال میرا یہ تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب ذکر کیا نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بتایا، اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مطابق آسمان پہ بیٹھے ہیں، حیات بیٹھے ہیں. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ہی نہیں یار، جو انہوں نے پڑھ کے سنایا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کوئی بھی موجود نہیں. سر میں نے سوال حسینی صاحب ان سے کیا، آپ سے نہیں کیا. ضرور کریں آپ، لیکن جو انہوں نے تحریر پڑھ کے، جو انہوں نے آیات پڑھ کے سنائی ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر ہے ہی. انہی کو تو کہا جا رہا ہے نا کہ ذکی غلام ہے، انہی کا تو ذکر ہے نا، وہ جو آیات ہیں وہ انہی کے بارے میں ہے نا. چلیں پہلے وہ آیتیں پڑھیں گے پھر دیکھنا. پہلے یہ صفحہ 194 کھولو. مصیبت اور دکھوں کے وقت تم مصیبت کرتے ہو. مجھے حوالہ دے، میں نکال کے پڑھتا ہوں. حوالہ دے 194 صفحہ 19ویں جلد کا. یہ ویسے صحیح ہے کہ ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتا. وہ بھائی ایک سوال کا دے دیا نا جواب آپ کو حسینی صاحب نے، کہ اس میں کوئی نہیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے نا بھائی، یہی جواب میرا ہے. کیا جواب؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں تھے کر رہے؟ ہاں عیسیٰ کے بارے میں بات نہیں تھے کر رہے؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آتے ہیں وہ انہوں نے پڑھ دی بس. ٹھیک ہے پڑھ دی نا. اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں. آسمان کا کسی نے سوال کیا وہاں پر؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کتاب آپ کر رہے تھے. آسمان کے بارے میں سن لو نا. سوال کا اگلے بندے کو یا تو پھر جواب دینا دو نا. سوال کیا ہے تو چپ کر کے جواب سنو، یا جواب بھی اپنی طرف سے دینا ہے. وہاں پر نہ کسی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں یا فوت شدہ ہیں، نہ کسی نے جواب میں یہ کہا کہ وہ آسمان پر ہیں، نہ کسی نے کہا کہ زمین پر ہیں. وہ کسی نے اس بارے میں سوال ہی نہیں کیا. صرف عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کی یہ حقیقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں ان کا ذکر بیان کیا، یہ انہوں نے بڑھ کے بیان کر دیا.
آپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کھل کے اظہار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں، مومن جو قرآن کی آیتیں، ہاں کھل کے جو قرآن کی آیتیں آپ نازل ہوئی تھی وہی بیان کرتے ہیں۔ اس میں پھر یہ بات کیوں نہیں تھی؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں، یہ بات کیوں نہیں تھی؟ یہ بات کیوں نہیں تھی؟ آپ نے خود کہا نا کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا، کھل کے عقیدہ بتایا، ٹھیک ہے، آپ نے خود کہا ہے۔ اب آپ اپنا الفاظ چینج کر لیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے خود میں نے کیوں چینج کرنے ہیں؟ سوال کرو، کیا سوال ہے؟ پورا عقیدہ انہوں نے بتایا، ہاں یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اب آپ کا یہ تیسرا سوال ہے، کیوں نہیں بتایا؟ اس میں یہ کیوں نہیں بتایا؟ وہی سوال ہے کہ حضرت یہ کیوں نہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے؟ یہ سوال ہے نا؟ ہاں جی، یہ سوال ہے کہ اس قرآن میں یا ان آیتوں میں، سورہ مریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں یہ کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آسمان پر ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کریں، مجھ سے نہ کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، میں نے نازل نہیں کیا، نہیں ہے اس میں ذکر، تو میرا کیا قصور ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کھل کے پورا عقیدہ بتایا، یہ آپ نے کہا ہے۔ وہ بھائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارے آپ بات میں، کہہ رہے تھے وہ غلط تھی پھر، ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، چلو غلط کہہ کے ٹھنڈ پائے گی، یعنی کہ پھر ہمیں جو آپ نصیحت کر رہے ہیں ہاں کہ جی کھل کے بتاؤ تو یہ بتاؤ، تو اپنی باری جو ہے وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کھل کے نہیں بھائی بتایا۔ ہماری نظر میں تو وہ کھل کے بیان کیا، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں کھل کے بیان کیا تو آپ کہہ دو قرآن نے صحیح نہیں۔ عیسیٰ علیہ پھر السلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں، یہ عقیدے کا ایسا ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر قرآن میں یہ الفاظ وہاں پر نہیں ہیں سورہ مریم میں کہ وہ آسمان پر ہیں، تو یہ گلا شکوہ آپ کا مجھ سے ہے، اللہ سے کریں۔ آپ کہیں ہماری مرضی کا، یا اللہ قرآن کیوں نہیں تو نے نازل کیا؟ ہماری مرضی کا کرنا تھا تو نے نازل کیا۔ یہ تو پھر آپ کا سوال اللہ پہ بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا تو کوئی سوال نہیں ہے، میرا تو آیت کیوں نہیں رکھی کہ جس میں میں آسمان پہ ہے وہ موجود تھی؟ او بھائی میں مطمئن ہوں اپنے اللہ پہ، آپ مطمئن نہیں ہو، آپ کو خود کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر میں تو مطمئن ہوں نہیں ہے تو پھر قرآن میں جب نہیں ہے تو پھر یہ عقیدہ آپ کا کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ؟ میں نے تو اب عقیدہ بدل لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ عقیدہ اس طرح کا گھڑ لوں کہ کوئی بندہ آئے گا، 2 سال وہ مریمی کیفیت میں رہے گا، اس کے بعد 10 ماہ کا استعارے کے رنگ میں اس کو حمل ٹھہرایا جائے گا، پھر اس کو درد ذہ ہوگا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح نفخ کی جائے گی، اس کو عیسیٰ بنایا جائے گا۔ وہ جو عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں یار، بدل لو عقیدہ، چھوڑ دو اس کی جان کو، بھارت پڑھنے لگے ہیں، روحانی وہ سننے دو، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، اگر ٹائم دیجیے گا میں آپ کو نا اس تحریر کے بارے میں انٹروڈکس کروں۔ اپنا یہ حال ہے کہ خود عقیدہ نہیں بتا پا رہے۔ ٹھیک ہے تو صبر کرو، پڑھنے لگے، بھارت سنو، بڑا کھل کے بیان ہو بھائی۔ اور بھارت سنو میں نا آپ کو صرف ایک پہلے نا ایک مجھے ٹوکیے گا نا پلیز، ٹھیک ہے؟ ٹوکیے گا نا مجھے، آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکیں گے، آپ جتنے ٹائم بات کریں گے اس کے بعد سن لیں میری بات۔ ہاں آپ میں آپ کو نا پہلے ایک سیاق و سباق تھوڑا بتا ہاں سیاق کو بھی کریں، سیاق بھی کریں، سباق بھی بیان کریں۔ اگر آپ وہاں پر ہیرا پھیری کریں گے میں ضرور بیان کروں گا بعد میں، اس میں آپ مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے گا، ہاں پھر اس کے بعد آپ سوال کریں۔ بالکل نہیں، میں بولوں گا بیچ میں، میں میوٹ لگانے لگا ہوں، میں میوٹ لگانے لگا ہوں، میں بالکل نہیں بولوں گا، لیکن جب آپ کی بات کے بعد میں بولوں گا پھر مجھے آپ نے نہیں ٹوکا۔ دیکھیے میری آپ کا ہے سوال، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایک سوال ہے، ہم کس نے سوال کیا ہے؟ کس نے سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال ہے نا، کیا سوال ہے میرا؟ جو حضرت امام حسین، میں نے تو سوال کیا ہی نہیں، میں نے تو سوال کیا ہی نہیں بھائی، سوال ہی نہیں آپ بھی رہنے دیں۔ جواب دینا کہ سوال کیا ہی جواب کیا چھوڑے؟ میں صرف معصوم لوگوں کے لیے سوال معصوم لوگوں کے لیے انہوں نے جو سوال نہیں کیا، جو سوال نہیں کیا اس کا جواب میں پھر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دیں۔ نہیں، آپ بے شک جتنی مرضی باتیں کریں، آپ 1 منٹ کی بجائے بات میں اگر کرنے دیں گے سب چپ ہوں گے تو میں کروں گا، ادروائز میں نہیں کروں گا۔ میں نے تو صرف پڑھ کے سنایا ہے، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے یہ عبارت پڑھی ہے کہ یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے، یہ میں نے پڑھ کے سنا، سوال تو میں نے کوئی نہیں کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے اوپر کوئی جھوٹ بولیں گے تو میں وہ کچھ پھر میں بات بھی کرنا اس کا چاہتا ہوں، میں جواب دوں جھوٹ گا، یہ بولتا ہوں، میں جانے جو مرضی کروں، آپ میرے بات میں رد کر دیجیے گا، مجھے بیچ میں نہ۔ ٹھیک ہو گیا، میں میوٹ لگاتا ہوں سر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے نا، وہ بالکل صاف ہے۔ اس میں جیسے کہ ابھی پڑھ کے سنایا ایک کلام صبر سعید صاحب نے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کلام کا یہ ذکر کر رہے ہیں اعجاز احمدی کا، اس میں 2 چیزوں کے عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو ایسا مانتے ہیں، صرف ایک تو یہ کہ حضرت امام حسین تمام انبیاء سے افضل ہیں، دوسرا ایک کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم یہ بات نہیں مانتے کہ حضرت امام حسین، اور خود بھی
حضرت امام حسین کو ہم یہ کہیں کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تو قرآن پاک کے مطابق یہ بات درست نہیں بیٹھتی، کیونکہ انبیاء ہی افضل۔ صرف اس عقیدے کا ان لوگوں کو کہا ہے، اس میں نہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نعوذ باللہ کوئی توہین کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے کہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ اور شرک جو ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کئی جگہ پر یہ بات اپنے لٹریچر میں بیان فرمائی ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک سے بچنے کے لیے جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہ دیتے ہیں مقام جو کہ شرک کو ٹچ کرتا ہے، صرف اس عقیدے سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، نہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ تو یہ ہے جو عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، اس میں کوئی بھی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے اس وقت موجود ہے، بالکل لکھی ہوئی ہے، اس سے کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جو آپ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں نا معصوم لوگوں میں، وہ نہ پلیز کیا کریں، غلط مطلب نہ دیا کریں۔ میں سب کو یہی کہوں گا کہ اصل کتاب میں سے جا کے پوری تحریر پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، مجھے اب اجازت دیں بات کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ حضرت امام حسین کو وہ تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کسی شیعہ کو بلا کے پوچھیں کہ کیا آپ حضرت امام حسین کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا تمام مخلوق سے افضل مانتے ہیں، وہ کہے گا ہم نہیں مانتے۔ یہ مرزا صاحب ایسے ہی کسی کی تحریر کے اندر سے اپنا ذاتی معنی نکالتے تھے، جس طرح شیخ بٹالوی کی تحریر سے انہوں نے معنی نکال لیا کہ یہ تو مہدی کا منکر ہے اور اس پر فتویٰ دے دیا۔ ایسے ہی کسی شیعہ کی تحریر سے مرزا صاحب نے پہلے خود غلط معنی نکالا کہ تم وہ ہو جو گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے، پہلے ان پر الزام لگایا، پھر ان کو کہا کہ تم ان سے پناہ چاہتے ہو، تم نے اس کشتہ سے نجات چاہی کہ جو نومیدی سے مر گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، جو نومیدی سے مر گیا، تم اس کشتہ سے نجات چاہتے ہو۔ پھر کہا کہ تم تمام انبیاء سے حسین کو افضل ٹھہراتے ہو اور تم ان کا ذکر کرتے ہو، مصیبتوں اور دکھوں کے وقت ان کو یاد کرتے ہو، گویا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ معاذ اللہ، کوئی شیعہ حضرت امام حسین کو رب نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور ورد صرف تمہارا رہ گیا ہے حسین کا۔ یہ جو ورد ہے تمہارا، ورد حسین کا، یہ اسلام پر ایک بھاری مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے۔ معاذ اللہ، یہ ہیں وہ باتیں جو تکلیف دہ ہیں۔ فضیلت اپنی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو خطاب نہ کرو، جیسا میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے ورد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ جیسا میں جواب دے دوں گا، کرنا چاہتے ہیں بات تو پھر آپ کر لیں۔ ٹکٹ صاحب، اگر تو آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیں، میں چلا جاتا ہوں۔ اگر میں کر رہا ہوں تو پھر مجھے کر لینے دیں، اعتماد رکھ کے، نہیں تو پھر آپ ہی کر لیں، ججا صاحب سے بات کر لیں گے۔ راشد صاحب آپ نا پورا پیج پڑھے نا۔ نہیں، یہ ٹروتھ سیکر صاحب سے بات کر لیں، جزاک اللہ۔ میں بات کر لیں، جزاک اللہ۔ میں نے نہیں بات کرنی، میں نے کوئی بات نہیں کرنی، سمپل انہوں نے بات کلیئر کر دی کہ جو ورد ہے کہ اللہ کے شریک ٹھہرانا کسی انسان کو، وہی جو ہے وہ شرک جو ہے وہی، اسی کو انہوں نے کستوری کی خوشبو یعنی توحید، اور اس کے آگے گو کا ڈھیر جو شرک ہے، ٹھیک ہے، اس کو قرار دیا۔ یہ خود وہ کہہ تو رہے ہیں کہ اس ایسے ورد کو جس میں کسی انسان کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ کا، وہ ورد غلط ہے۔ تو بات تو ہو گئی، اب آگے کیا بات کرنی ہے؟ بالکل وہ غلط ہے۔ اگر یہ یہاں سے شرک نکلتا ہے۔ اب سن لو نا، سن لو نا، ٹروتھ سیکر کی میں نے سنی ہے، اب چپ کرو ایک منٹ۔ اور بات تو کرنا ہو نا، میرے کو پابندی لگا دو، میں پھر میرے منہ تو ٹیپ لگا دو۔ ریپیٹ نہیں کرنے لگا، حوصلہ کرو، ریپیٹ نہیں کرنے لگا۔ میں یہ کہوں گا کہ پیج پڑھے، حوصلہ کرو، پیج آپ کا ہے، آپ پڑھو ایک بار۔ آپ اگر ویٹ کر لیتے نا ٹروتھ سیکر صاحب، مجھے پتا تھا میں نے کیسے اگر بات ذکر کرنی ہے، حسین جو میں لیکن اگر کرتا آپ کسی پہ ہوں، اعتماد کریں، آپ لوگ جو بات کرنے دیں تو آپ یار تب آپس میں بعد میں جا کے لگ مسئلہ یہ ان کا کہ آپ خود ہی، اگر مجھے پتا ہے میں نے کیسے اسے حاشیہ بھی پڑھنا تھا، وہ ان کو ایک پوائنٹ پہ پہلے لانا تھا۔ ہاں، آپ ایک پوائنٹ پہ لا کے پسا کے مجھے جواب دیں۔ آپ میرا جواب سنیں، میں روز ایک بندہ کر لیں، وہ زیادہ میرا خیال بہتر ہے۔ تقریباً میں ہر روز ہی اپنی برادروں پر، او بھائی سن تو لو، اب چپ تو کرو۔ وہ راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی سننے پھر آپ بات اچھا تہاڈی صفر ہے گل، چلو جی راشد صاحب تسی کر لو۔ راشد صاحب آپ آپ اپنی بات مکمل کر لیں نذیر راشد صاحب صاحب، کر لیں، میں اس کا جواب دے دوں گا جو آپ نے سوال
دیکھیں میری بات سنیں سیکر آپ بھائی، بات کریں، جو وہ سوال کر رہے ہیں نا انہیں کم آؤٹ کرنے دیں، پھر ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، اس میں ہمارے پاس حاشیہ بھی ہے، ہمارے پاس اس کا سیاق بھی ہے، ہمارے پاس پوری کتاب ہے سامنے موجود ہے، تو اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. ایسی میں ایسی کیا بات ہے، ہمیں تو لڑنا تب. ہاں میں نے کوئی بات کرنے کی بات نہیں کی، میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے تو ہماری بات کو ہی ثابت کیا نا کہ وہ جو ورد ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وہ غلط ہے. میں بتانے لگا ہوں ورد کیا ہے، میں بتانے لگا ہوں، میوٹ کرو تو میں بتاتا ہوں. میوٹ وہ ورد یہ ہے جو میں ہر ایک براڈ پر تقریباً کر چکا ہوں، ہر ایک براڈ پر میں آپ کے کہہ چکا ہوں، اے حسین ابن علی سب پہ تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے. یہ ہے ورد حسین، یہ ہے ذکر حسین. اے حسین ابن علی سب پہ تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے. وہ نبی کا نواسا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر، ایک کندھے پر حسین تھے، دوسرے کندھے پر حسن تھے. حسین صاحب میوٹ لائے ذرا، حسین صاحب میوٹ کرے تو ڈر شور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر یہ شہزادے سوار تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلی میں نکلے تو کہنے لگے، ایک صحابی آگے سے آتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا خوبصورت سواری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں بھی تو کہو کیا خوبصورت سوار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور حسن اور حسین دونوں شہزادے مسجد نبوی میں باہر سے داخل ہو رہے ہیں. حسن بڑا ہے، حسین چھوٹے. وہ دونوں، حضرت حسن نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کی انگلی پکڑی حضرت حسین کی، لیکن وہ چھوٹے ہیں. وہ گر پڑے مسجد نبوی کے صحن میں. ان وجوہات سن لو کی ذکر وجہ سے حسین سن لو، وہ ذکر حسین سن لو، مرزائیوں کچھ نہیں ہونے لگا. وہ کٹ کے رکھو، ججا صاحب کرنے اگر مروڑ پہنتا ہے تو ٹھڈ نو دبا کے رکھو. مروڑ اٹھے ذکر حسین سن کر، جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے نا، باتیں ہیں، میں کہتا ہوں پیٹ کو دبا کے رکھو. واپس آ جائے، پیٹ کو کٹ کے رکھو بھائی، پیٹ کو کٹ کے رکھو نا، چپ کر کے بولو. واپس آ جائے نا، بولو نا بیچ میں، میوٹ کرو نا، میوٹ کرو. جی بسم اللہ. اگر جس کے ذکر حسین سننے سے پیٹ میں مروڑ اٹھے، اس کا علاج یہ ہے کہ تھوڑا جا اونڈیاں نہیں انہوں نے مروڑ نہیں پہ کھلون دیندے ہیں. وہ میں ذکر حسین کر رہا ہوں، کسی کو برا نہیں کہہ رہا اور کسی کو گالی نہیں دے رہا، ذکر حسین پیش کر رہا ہوں. ہمیں اس سے ہم تو وہ ذکر حسین سن کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ گیا ہے. اور میں نے کہا ہے جس طرح پیٹ میں وٹ پڑتا ہے تو تھوڑا سا انڈیاں ہو کے پیٹ کو کٹ لینا ہے، رام آ جائے گا. استعمال کریں. جب آپ کو کہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ وہ جب چپ ہی نہیں کرتے ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا انڈیاں ہو جانا. باتیں کریں، اچھے الفاظ. جس طرح پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، بندہ تھوڑا سا کبڑا سا ہو کے تو پیٹ کو دباتا نہیں، اس طرح دبا لیں، اس طرح دبا لیں اور میوٹ لگا لیں. ہاں ایسے میوٹ لگا لیں اور کٹ لیں پیٹ کو. میں ذکر حسین کر رہا ہوں، کسی کو گالی نہیں دے رہا، کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا. نبی کے یہ نواسے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے علی حسین میرا بیٹا ہے، حسن تیرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے. وہ نبی کے پیارے نواسے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حسن نے حضرت حسین کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، وہ مسجد کے صحن میں گر پڑے. حضرت حسین گر پڑے. اب حضرت حسن ان کو اٹھانا چاہتے، میوٹ لگائیں، میوٹ لگائیں. میں نے کہا تھوڑا سا کبڑا ہو جائے، میوٹ لگا لو، اور میوٹ لگا لو یار، ٹوتھ سیکر میوٹ لگا لو، بیچ میں شور آ رہا ہے، ڈسٹربنس. بات سن کے میں تو الحمدللہ وہ نہیں، الحمدللہ کی کوئی نہیں ضرورت ہے، میوٹ لگا لو آپ کا. الحمدللہ کیا ہوا؟ میوٹ لگا کے بھی، میوٹ لگا کے ادھر ہی الحمدللہ کہہ لو پیچھے منہ کر کے. تو ایسے کہہ لو تو کیا ہے؟ اور یار ادھر بیچ میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے مائک سے. کہنے سے کیا ڈسٹربنس ہے؟ اور یار آپ کے بیچ میں سبحان اللہ تو آپ مجھے پتا ہے جو کہتے ہیں، لیکن بعد میں شور آ رہا ہے نا آپ کے مائک سے. کوئی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. مائک سے شور آ رہا ہے، مائک. کہہ رہے ہیں تو کیا غلط کہہ دیا میں؟ اور میں نے کہا یار آپ ایسا کرو، دونوں دو رہ گئے باقی تو دوڑ گئے، تھوڑا سا کبڑا ہو جانا ہے
ते पेट को दोनों हाथों से पकड़ के तो दबा लेना जिस तरह मरोड़ अच्छे सवाल पूछ करें प्लीज। हजरत हसन हुसैन का चुप जिक्र करोगे हो रहा है। चुप करोगे तो मैं नहीं ऐसे अल्फाज इल्तिजा इस्तेमाल है करूंगा, मेरी। शोर करोगे दर्दाना इल्तिजा शोर करोगे है। तो मैं बताऊंगा अच्छे- कि आपके अच्छे पेट में सवाल मरोड़ करें, उठ रहा है। इस्तेमाल करें। जिक्र हुसैन सुनकर मरोड़ उठ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि आप बोल ही जा रहे हैं बीच अब में। कह चुप दिया नहीं ना, कर- अब चलें जिक्र हुसैन करें प्लीज। म्यूट लगाए। जो दिखावे का सुभान अल्लाह उसकी बजाय म्यूट लगा के भी सुभान अल्लाह बंदा कह लेता है, दिल में भी कह लेता है और किसी को भी सुना लेता है। बीच में आपके माइक से सरसराहट आ रही है ना, मैंने आवाज बुलंद सुभान अल्लाह कहना। और भाई आवाजें बंद करा देना है, लेकिन बाद में उसके म्यूट कर लेना। सुभान अल्लाह कह के म्यूट कर लेना। आवाज बुलंद मैंने कहना है। मैं कह रहा हूँ कि बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कह के उस तक तो म्यूट रखो ना, पीछे शर शर की आवाज आती माइक से, नहीं कहाँ से शर की आवाज आ रही है? मैं तो कुवैत जगह पे हूँ। और डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं को पहले मैं पागल। कुवैत जगह पे आ गया हूँ। चलें करें जिक्र हुसैन करें जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, जिक्र हुसैन सुने। मैं ये कह रहा था कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये शहजादे नवासे वो दाखिल हो रहे थे मस्जिद नबवी के सेन में, तो हजरत हुसैन गिर पड़े। हजरत हसन ने उनकी उंगली पकड़ी हुई थी। अब हजरत हसन भी छोटे ही बच्चे थे, तो जब हजरत हुसैन गिरे तो हजरत हसन उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, और सेन में देखते हैं कि शहजादे आए हैं, एक गिर पड़ा है, दूसरा उसको उठाने की कोशिश करे, उठने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरकर आके सेहन से अपने बच्चों को उठा लिया सुभान अल्लाह। और उठा के ले जाके अपने साथ मिंबर पर बिठाया। सुभान अल्लाह। ये वो हुसैन है जिनके बारे में जो शख्स ये कहे कि वो नौमीदी से मर गया, तुम उसको उसका जिक्र करते हो, तुम उसको याद करते हो, तुमने उस दुश्मनों के कुश्ते से निजात चाहिए है जो नौमीदी से मर गया। दुश्मनों का कुश्ता गाली है कि दुश्मनों का मारा हुआ। ऐसा शख्स वो हुसैन के मानने वालों को सख्त तकलीफ देता है। वो सही गिल्ला तितर ना हो, वो हुसैन के मानने वाला, उसके दिल में तो मरोड़ उठते हैं ये बकवास सुनकर कि माज़अल्लाह हुसैन नौमीदी से फौत हुए हैं। नहीं, हुसैन इब्ने अली ने जुर्रत से, शुजाअत और बहादुरी से और फख्र से वो शहादत का प्याला पिया है जिस शहादत के प्याले की पहले से उनको खुशखबरी मिली हुई थी। सुभान और इब्ने अब्बास ने कहा था, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि अगर मुझे पता हो कि मैं आपके घोड़े के आगे लंबा लेट जाऊं तो आप अपना सफर तर्क कर देंगे कूफे का, तो मैं आपके घोड़े के आगे लंबा लेट जाता। लेकिन मुझे पता है मैं लंबा भी लेट जाऊं घोड़े के आगे, आप नहीं रुकेंगे। क्यों? तकदीर है, जो तकदीर लिखी हुई है वो आपको लेकर जाएगी जहां लिखी हुई लेकर। जमाने में होता ना तो मैं भी अपनी जान पेश कर देता। हाँ ठीक है। हसन हुसैन अगर वो शहजादा हुसैन जिन्होंने करबला में फख्र से वो शहादत का जाम पिया है जिसके बारे में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से खुशखबरी दी थी कि मेरा ये नवासा शहीद होगा, उस शहादत को हजरत हुसैन ने माज़अल्लाह नौमीदी से कबूल किया नहीं, फख्र से कबूल किया। उस शहादत को खुशी से कबूल किया, वो शहादत का प्याला शौक से पिया, खुशी से पिया। अगर कोई बंदा ये कहता है कि वो नौमीदी में मर गया माज़अल्लाह, तो इससे बड़ी हुसैन को गाली और हो ही नहीं कोई सकती। और ये कहना कि तुमने ये अहमद नज़ीर ये जितना जिक्र किया है, ये जिक्र हुसैन, ये विरदे हुसैन जो तुम करते हो, ये इस्लाम पर एक भारी मुसीबत है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, वो इस्लाम जिंदा होता है, मज़हब ये वो शिर्क इस्लाम है। जिंदा होता है हर करबला के बाद। करना चाहिए और हुसैन का जिद्द शुरू कर चुप दिया। करो, मरोड़ पहन लापे जिक्र हुसैन सुन के। चले अब एक ही ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਛੱਡ ਢਿੱਡ ਦਿਓ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਹਮਨਾ ਲਾਇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਓਏ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੈ ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੱਬਾ और नबी दे नवासे दी गल ते कर लैन दो।
आपने छोड़ दी थी आखिर में वो मैंने हथी पे आ गए गल दे कितनी बार हथी पड़े हो गल के कितनी बार हथी पड़े हो शुरू करेंगे वो क्यों रोते हो जिक्र हुसैन सुनकर क्यों तुम्हारे पेट में मरोड़ उठता है वापस आ जाए ऐसा कोई दिलचस्पी भी नहीं पैदा हुआ चलें बिस्मिल्लाह शुरू जिसके दिल में हुसैन का जिक्र सुनकर इतना दर्द उठे इस तरह का कोई बदबख्त नासबी मैंने जिंदगी में नहीं देखा कोई फायदा नहीं होना जो ये सुन के उसको पेट में मरोड़ उठने लगे। मैं ये कह रहा था कि हजरत हुसैन ने करबला में सुन लो हुसैन ने जो करबला में जाम शहादत नोश किया है उसमें उनको ना तो कोई नोमीदी थी ना उनका जिक्र करके हम कोई इस्लाम पर मुसीबत डाल रहे हैं माज़ अल्लाह। ये कहने वाला कि ये जिक्र हुसैन विरद हुसैन इस्लाम पर एक भारी मुसीबत है, ये इस्लाम को रहले इस्लाम को और नबी के नवासे को गाली है। हकीकत ये है नहीं कोई गाली नहीं है नहीं जो कहेगा मतलब ये शिरक है और ये तुम खुदा को गाली देते हो। एक मिनट बैठना ले लो दो नहीं इमाम हसन का भी चौके मरोड़ पैन लगे ना तो खून का मरोड़ा लग गया। नबी जो ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ शुरू हो गया यार की हो गया तो ਉਹ ਗਰਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਮਰੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰੋ ਇਸ ਨਵਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, कपड़ा चुक लो पानी के वो चूसनी का चुक ला ਆ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ थल्लो जम जाएगा ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇਹਨਾਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ तो पानी ना यार गत्ता खराब हो जाएगा सारा ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸਲ कितना की गल्ला पे शिरक से बाद आ तो चुका इतना साफ कर जाओ का पैगाम होता है और यही पैगाम दिया है हजरत मसीह मौद एनु खो एनु तेनु नबी कर के नवासे को ये तहरीर पूरी पढ़ के देख लो अमर नजीर साहब। ये किसी ने नहीं किया नबी के नवासे को गाली देकर रद्द शिरक कोई कर रहे गाली हो, नहीं है, कोई गाली नहीं, झूठ बोलते हो रद्द आप। शिरक के लिए अगर ये गाली नहीं है गाली ये गाली नहीं है हो जब उनको नहीं देते है। हो जब उनको अगर खुदा ये का गाली नहीं मर्तबा है, देते सुन हो लो। और शिरक में ऐसे पूछते हो कि इमाम हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या हुसैन या ये नारे यही सब कुछ अगर होता ये है। अच्छा सुन लो पूजा करने लगे हो इंसानों की आप सुन लो अगर ये गाली नहीं है तो आप मुझे इंसानों बताओ की पूजा करने लगे हो और चुप करोगे? खुदा ताला की तौहीद के नजदीक तुम हजरत अली रजी अल्लाह ताला को लाओगे तो तब भी जो है वो गो का ढेर है। हजरत इमाम हुसैन को लाओगे मिर्जा तब भी कादियानी गो गू का ढेर है, यही है मिर्जा कादियानी गू का ढेर है, जो मिर्जा कादियानी का जिक्र गू का ढेर है, जिसको ले इस्लाम है, जिसको ले इस्लाम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾ ਔਖੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਫੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर साहब मैंने जो तहरीर पढ़ी थी उसके ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि मैं अहमदी हूँ
और मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ और मेरा ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि किस तरीके से शर से हम दूर हैं, किस तरीके से दूसरी तरफ शर है वो किस तरीके से चीज़ों को मोड़ के पेश करता है, सैको सबा के हट से पेश करता है। और उनको पता भी है इस बात का, ये नहीं कि पता नहीं है, उनको पता भी है। और मैं ये मेरा यकीन और भी बढ़ जाता है, ये मेरा यकीन और भी बढ़ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी जमात में हैं कि जो हक बयान करती है, और जो मुखालिफिन हमारे हैं वो हक को किस तरीके से मोड़ के बयान करते हैं। तो ये चीज़ें जो हम आप जाके जो आम आदमी जाके पढ़ता है, जो एक नॉर्मल अहमदी है मेरी तरह का जिसको इतना नॉलेज नहीं है, वो जब इनसे ये चीज़ें सुनता है, वो जाके खुद पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे क्या गलत है। तो वो जब गलत चीज़ को ठीक के सामने रखता है और शुक्र का कलमा पढ़ता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इनकी साइड पे नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है ठीक है कि हमने ये बातें इनसे सुन के खुद जाके स्टडी है। वो शिरक है। अगर शिरक किसी चीज में भी आ जाए, कुरान मजीद में ये कहा गया है कि लानत है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने नबियों को मबूद बना लिया। नहीं खोली कम कर दो। अपने नबियों को कुरान में नहीं है। मैं भी निकाल लेता हूँ, मैं अभी निकाल लेता हूँ, मैं भी निकाल के दिखा। कुरान पे झूठ ना बोलो, कोई आयत कुरान की नहीं है। निकालो कौन सी कुरान की आयत है जिन्होंने नबियों को मबूद दिखाए आयत कौन सी? गर्दन कटवा दूंगा ना लिखा हो के लोगों ने नबियों को मबूद बना लिया। ठीक है, नबियों को मबूद बना लिया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को ओ भाई ना दिखाऊंगा, गर्दन कटवानी है, गर्दन कटवानी है, इस बात पे कटवाऊंगा। लाओ आयत लाओ, कौन से पारे में कौन सी सूरत में जाए? चुप कर जे जरा, चुप कर जे किस सूरत में जाए? तो अल्लाह ताला ने तो ओ भाई बात मुकम्मल करने दें। मेरा दावा है कि कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है। हालत खराब हुई भी है, ये बेचारे दिखाता हूँ, इनकी सर में दर्द भी बहुत होती है। बताता हूँ, अल्लाह ताला ने जो नबियों को अपना मबूद बनाते हैं उनके लिए भी ये कह दिया कि ये तो उनके लिए मैं वर्ड करूंगा कि देख के उनको भी करूंगा कि देख के कि उनको भी कह के तुम गुमराह लोग हो, तुम अपने नबियों को मबूद बना लेते हो। तो जो गैर नबी को मबूद बनाता है तबाह है, ये शिरक है। और ये शिरक नहीं, अगर ये शिरक नहीं है, अब ये हम इसको मना करने के लिए बार बार कहते रहेंगे, और ये जुर्म एक दफा नहीं, हम 1000 दफा करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया ना। अब आपको आयत लाएं हमारे सामने जिस बंदे ने, सुन लो एक बार मैंने जिक्र एक मिनट नहीं ना, तुसी दो बंदे मुझे भी एक बात करने देना, मुझे भी एक बात करने देना, और तेरी भी सुनने उन्होंने गल मैं जवाब दे, बात करने दे, शोर मचा देते हैं, बात करना ना, बात करना, मुझे भी बात करने दो ना। आपकी टाफियां बेचने आया हूँ, चले करें बात फिर मुझे जो अल्फाज जजे ने बोले हैं, जब भी कोई बंदा आप में से यहाँ पर वो अल्फाज बोलेगा हजरत हुसैन के बारे में, मैं आपके मिर्जा साहब को इससे भी बुरे लफ्ज कहूंगा, याद रखना। ये किताब में लिखे हुए ना, वही हम बता रहे हैं लोगों को, यही काफी है, यही हमारा सबर है। वरना अगर तुम यहाँ ऑडियो में बोलोगे, अगर इस पर फख्र करोगे, हम इससे बुरा जवाब आपके मिर्जा साहब को देंगे, सोच के बोलना। अब वो आयत लाओ जिस आयत में आपने कहा, रिकॉर्डिंग हो गई, आपने कहा कि मैं गर्दन कटवाऊंगा, कुरान में आयत लिखी हुई है कि लोगों ने नबियों को अपना मबूद बना ली। लाएं वो कौन सी आयत? नबियों को अपना मबूद बना ली। लाएं वो कौन सी आयत? चले ठीक है, अब मुझे नबियों को अपना मबूद बना ली। लाएं वो कौन सी आयत? चले ठीक है, अब मुझे बात करने दें। देखें, एक तो ये है कि जो आप बता रहे हैं ना कि आप गाली देंगे, ये देंगे, वो तो आप हमेशा ही देते आए हैं, कोई इसमें वो तो आपने करना ही करना है। गालियों के बगैर आपको गुजारा नहीं, गालियों के बगैर आपको गुजारा नहीं, गालियों के बगैर आपको गुजारा नहीं। जहाँ तक अभी हुसैनी साहब ने एग्जिट का है, गालियों के बगैर आपको गुजारा नहीं। जहाँ तक अभी हुसैनी साहब ने एग्जिट करके उसके बाद जो जवाब दिया ना, बहुत अच्छा जवाब दिया। यार एक मिनट यार, भाई एक मिनट लिखने दो सूरत अल इमरान आयत नंबर 80, और ना वो तुम्हें ये हुक्म दे के फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा हुसैनी साहब ने जवाब दिया।
ऐसे गलत अल्फाज इफ्दे अमर है। ये मैं ऐसे जो लोग करते हैं, ये कल मैं समझता बात हूँ तो सारे कि ये स्टोन सुटे ने ना बहुत ही एक मुनाफिकत है कि अगर आप जिक्र हुसैन कर रहे हैं और करते करते आप गालियों पे आ जाए, ये बहुत तकलीफ दे होता। मैंने ये नहीं कहा कि मैं माँ बहन की गाली दूंगा, मैंने ये कहा कि जो अल्फाज नबी के नवासे के बारे में मैं आपके मुंह से सुनूंगा, मैं वही अल्फाज सूद समेत आपको वापस दूंगा। जो आपके मिर्जा साहब ने लिखा हुआ नबी के नवासे के बारे में गाली है, तो आपके मिर्जा साहब ने पहले गाली दी है। अच्छा जी, ये